بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے موت اور حیات ثانیہ کے نام سے۔ اس کے ہم نے ٹوٹل 5 پارٹس 5 ویڈیوز میرے اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور اس میں جس میں لاسٹ جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے محشر کے بارے میں دیکھا تھا کہ حشر کا جو میدان ہوگا، جب انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک آواز دینے والا پکارے گا، یعنی ایک فرشتہ، اور پھر لوگ گروپ کی شکل میں وہاں پر جائیں گے۔ وہاں پر کوئی شور اور ہنگامہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، سارے جاندار اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو اور انسانوں کو اور جن کو جمع کریں گے اور اپنے بادشاہی کا اعلان کریں گے۔ اس دن کچھ چہرے کیا ہے خوش اور خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے وہاں پر بالکل سیڈ ہوں گے، اور وہاں پر وہ لوگ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے جو حساب اور کتاب ہے، وہ حساب اور کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو بندے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان سے ان کے اعمال اور انہیں دی گئی ذمہ داریوں کا حساب کتاب لے، کیونکہ ان کے تمام اعمال کی جو تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور پھر خواہ وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور ہمارے فرشتے جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ سارے پروف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 26 میں ہے، پھر یقیناً ہمیں ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے، چاہے کوئی نبی ہو، رسول ہو، امتی ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ ہوگا کہ کیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، اور امتیوں سے سوال ہوگا کیا تمہارے پاس کوئی تمہارا پیغام ہمارا پیغام کوئی لے کر آپ کے پاس پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 6 میں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبر سے ضرور پوچھیں گے۔ یعنی اس آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے اور ان کے امتیوں سے بھی پوچھیں گے۔ اور حساب اور کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے شروع ہوگا، کیونکہ جب میدان محشر کی تکلیف سے تنگ آنے کے بعد سب لوگ ہوں گے، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے کے سارے جائیں گے اور وہ اللہ کے حضور کیا ہے سفارش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جلد حساب اور کتاب بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ لے تو سب کے سب اپنے نفسی کے جو معذرت کر دیں گے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور وہ کسی اور کے لیے نہیں سوچیں گے۔ تو آخر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور وہاں پر جانے کے بعد آپ فرمائیں گے کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرش کے نیچے مقام محمود پر سجدہ کریں گے، اور وہاں پر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کو زبان پر ایسی تعریفی کلمات نکلوائیں گے کہ اس سے پہلے اس جیسی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ تعریف کے کلمات سکھائے ہیں اس میں سے ویسی کوئی تعریف کے کلمات اس سے پہلے کوئی نہیں کہا ہوگا، ویسے اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر وہ کیا ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سلتعطا واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو دیے جاؤ گے، اور پھر سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ کی سفارش سے حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اور جو یہ جتنے بھی امتی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور امت محمدیہ کا حساب ساری امتوں سے پہلے ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں آخر آئے اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، تمام مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم بھلے ہی اب آخری قوم ہے، آخری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب نبیوں میں آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے کیا ہے حساب ہوگا۔ ایمان اور جو توحید کے بعد جو عبادات میں سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہوگا، جب حساب اور کتاب قائم ہوگا اور سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال
سوال ہوگا پہلے نماز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں حساب لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اول ما یحاسب بالعبد من عمل الصلاۃ، بندے کے عمل میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمذی میں سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا. یعنی جو انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے خون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے سوال کریں گے. اور کچھ بندوں سے اللہ تعالیٰ مشکل حساب لیں گے اور کچھ سے آسان. جیسے کہ جس شخص بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا تو وہ ہلاک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو عنقریب اس سے ایک دن ایک آسان حساب لیا جائے گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف پیشی ہوگی. قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید کی گئی یعنی زیادہ اس کو اندر ڈیپ جانچا گیا تو اس کو عذاب یقینی ہوگا. یعنی جس کا حساب مشکل ہوگا پھر اس کو اللہ تعالیٰ جس کو چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ لے گا تو پھر کیا اس کا حساب مشکل ہو جائے گا. اور کچھ بندوں کا حساب آسان ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ جن بندوں کو معاف کرنا چاہے اور پھر ان کے گناہوں سے سترپوشی کرنا چاہے تو پھر ان کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے آسان حساب لے گا. کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں سے دنیا اور آخرت میں آسانی کا وعدہ فرمایا ہے اور وہی وعدے کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پورا کریں گے. اور آسان حساب کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان حساب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا آدمی کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے پھر اسے معاف کر دیا جائے گا. یعنی جس بندے کا آسان حساب ہوگا وہ بڑا ہی خوش اور خرم ہوگا ہو کر وہ اپنے گھر والوں کے پاس بھی جائے گا اور پھر ان کے پاس آ کر فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانشقاق کے آیت نمبر 9 میں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کہ وہ خوشی خوشی اپنے کیا ہے اہل و عیال کے پاس آئے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو شرکیہ دم نہیں کرتے تھے اور بدفعلی نہیں کر لیتے تھے اور اپنے رب پر توکل رکھتے تھے. اور اعمال تولے جائیں گے جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کو کس طریقے سے تولا جائے گا مگر اعمال کو بھی تولا جائے گا جو ہمارے اعمال ہوں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہونا اس دن برحق ہے. ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوں گی. سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا اور جس کے ہلکے پلڑے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم ہے. اور اعمال کے مطابق ہر انسان کے گلے میں کیا ہے اس کے اعمال لٹکا دیے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے اور اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے. اور ہر بندے کے سامنے اس کے اعمال اس کے صحیفے جو اعمال کے ہوں گے وہ پھیلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التکویر کے آیت نمبر 10 میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. تو یہاں پر ہم کو یہ آیت میں معلوم ہوا کہ ہمارے جو صحیفے ہوں گے جو مطلب اعمال کے جو ریکارڈز ہوں گے وہ ہمارے ہاتھوں میں پھیلا دیے جائیں گے اور اعمال کو دفتر یعنی دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحاقہ کے آیت نمبر 19 میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہم القرآ کتابہم اور پس جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو. یعنی اتنا وہ خوش ہوگا اپنے نامہ اعمال کو پا کر کہ وہ اپنے پورے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آئے گا اور بتائے گا کہ تم میرے اعمال کو پڑھ لو. اور جس کا نامہ اعمال جو بائیں ہاتھ میں آ جائے گا دائیں ہاتھ کی جگہ تو اس میں کیا ہوگا وہ بہت ہی شرمندہ ہوگا. یعنی الٹے ہاتھ میں جب اس کو دیا جائے گا تو وہ حد سے زیادہ شرمندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
किताबहु बिशिमालिही, यानी जिसका नामा अमाल क्या है उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबहु वलम अद्री मा हिसाबिहा, वो कहेगा कि जिसके हाथ में, वो कहेगा कि काश मुझे मेरी किताब दी ना जाती और मैं जानता ही ना कि मेरा हिसाब क्या है। यानी इस तरीके से सूरह हक्का के आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके अमाल में, जो उल्टे हाथ में जब नामा अमाल आएगा तो वो काश मुझे ये किताब ना दी जाती, यानी वो अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ वहां पर ठहरा होगा। सूरतुल कहफ के आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं नामा नामा देखकर क्या है मुजरिमीन हैरान रह जाएंगे। जैसा कि नामा अमाल अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल कहफ में कि नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेंगे कि मुजरिम की तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे है मेरी खराबी, ये कैसी किताब है, उसने हर छोटी बड़ी चीज को घेरे रखा है। यानी जब अमाल आएंगे तो इंसान इसको देखकर परेशान हो जाएगा। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक पलक झपकते हर चीज लिखी हुई होगी, तो इंसान कहेगा कि आखिर कैसी किताब है कि इसमें सारे अमल लिख दिए गए, सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं। और फिर एक जगह सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और जमीन की कोई चीज अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं रहेगी। और सूरह निसा की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हर चीज पर क्या है, अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। और फिर सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम जो काम भी करते हो हमको सबकी खबर रहती है जब तुम इसमें मशगूल रहते हो, और आपके रब से कोई भी चीज जरा बराबर गायब नहीं, ना जमीन में, ना आसमान में, ना कोई चीज उससे छोटी और ना कोई चीज उससे बड़ी, मगर ये सब किताबों मुबीन में है। यानी अल्लाह ताला उस दिन, अल्लाह ताला को तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज है, और अल्लाह ताला से कोई ना तो एक चींटी बच सकी है, ना कोई छोटी उससे ज्यादा किया, अल्लाह ताला के इल्म में सारी चीजें हैं। सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 69 में आता है जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगा, नामा आमाल हाजिर किए जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले कर दिए जाएंगे, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 69 में फरमाया कि अल्लाह ताला का नूर जगमगाएगा और आमाल को हाजिर करेंगे, और नबी और क्या है, नबियों को भी अल्लाह ताला, गवाहों को भी लाया जाएगा वहां पर और उनके साथ फैसला करेंगे। अब हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से बचेंगे। ये तो अल्लाह ताला के कलाम में अल्लाह ताला ने बता दिया कि किस तरीके से सवाल किया जाएगा। जो हम खुशफहमी में रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसा बच जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे लिए ये सवाल है, ये है कि अल्लाह ताला उस दिन जब देंगे तो कोई इंसान उससे बच नहीं सकेगा, और फिर अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज है। और फिर यह है कि अल्लाह के सामने इंसान का जो नफ्स है, जैसे हमारा नफ्स, हमारा जिस्म, और फिर हमारे पैर, कान, आंख, सारी चीजें गवाही देंगे। यानी खाली है कोई और गवाह नहीं बनेंगे, बल्कि हमारे जिस्म के आज़ा भी उस दिन गवाह बनेंगे। और फिर अल्लाह के हुक्म से, जैसे सूरतुल हामिम सजदा में आता है कि व शहीद अलैहिम समाहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, और उनके खिलाफ उनके कान, उनकी आंखें, उनकी खालें उनके अमाल की गवाही देंगे। ये अपने खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ शहादत यानी गवाही क्यों दी? वो कहेंगे कि हमें अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, जिसने हर चीज को बोलने की सलाहियत बख्शी। यानी अल्लाह ताला हमारे जिस्म के हर आज़ा को अल्लाह ताला बात करने की वो देंगे कि वो लोग बात करेंगे और गवाही देंगे हमारे बारे में कि हमने दिन में क्या क्या काम करे। आज तो ये हमारे बड़े दोस्त नजर आते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी सोच, हमारा दिल, हमारे जिस्म की हर चीज, लेकिन क़यामत के दिन यही जिस्म के हर पार्ट्स अल्लाह ताला के सामने हमारे खिलाफ गवाही देंगे। और फिर उसके बाद क्या है, सूरतुल यासीन में आता है कि आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और हम उनसे उनके हाथ बात करेंगे और उनके पैर और उनके कामों की गवाही भी देंगे। वो लोग बात भी करेंगे और फिर उसकी गवाही भी देंगे। और अंबिया को भी गवाही के लिए बुलाया जाएगा, या खाली इंसान के से या फिर हमारे आज़ा से नहीं, बल्कि नबियों को भी बुलाया जाएगा और वो भी गवाही देंगे। फिर फरिश्तों को भी गवाही के लिए बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला बंदे क्या है, एक दूसरे के बारे में गवाही भी देंगे और उम्मत मोहम्मदी
محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ ساری امتوں کے حق میں گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دوسروں کے حق میں اور ایک دوسرے کے حق میں کیا ہے گواہ بنا دیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عادل امت یعنی انصاف کرنے والی امت۔ تو کیا ہم یہاں پر سوچیں کہ یہاں پر تھوڑی دیر ہم کو رکنے کی ضرورت ہے، کیا ہم واقعی عدل کرنے والے امتی ہیں؟ کیا ہم ہر معاملے میں عدل کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم عادل امت ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہ گواہی نہیں دیں گے قیامت کے دن۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ اس قابل بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عادل امت کے طور پر استعمال کرے۔ اور پھر امت محمدیہ ایک دوسرے کے حق پر گواہ، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا اور لوگوں نے تعریف کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ پھر اور ایک جنازہ جاتا ہے جہاں پر لوگوں نے ان کے بارے میں کیا ہے کچھ غلط بیان کرتے ہیں، تو پھر صحابہ کرتے ہیں کہ مطلب اس کے بارے میں کہ یہ برا تھا، ایسے تھا، اس طریقے سے، تو پھر حضور سے ایسا بولتے ہیں واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ میرے باپ آپ پر قربان ایک جنازہ لے جایا گیا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے مذمت کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور تم لوگوں نے جس کی مذمت کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو، 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے صحیح مسلم کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی کیا قیمت ہے۔ ہم یہ جو امت ہے، یہ امت خالی ایسی پیدا نہیں کی گئی، اس کو بہت سارے ریوارڈز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ہم کو صرف وہ امتی بننا ہے۔ اور پھر ہم دیکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس میت جاتی ہے، مردوں کو جب لے جایا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو، کتنے برے اس نے کام کیے ہوں، ہمیں اس کے لیے اچھے سے اچھی چیزوں کے لیے مطلب وہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے پھر معاف کر دے یا پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میت کے بارے میں برا نہ کہو، اچھا ہی کہو اس کے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ گناہ یا پھر ہمیشہ جھوٹ یا پھر ہمیشہ برائیوں میں ملوث نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف انسان یا پھر امت ہی گواہی نہیں دیں گے بلکہ زمین بھی گواہی دے گی۔ یہ زمین جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے اوپر رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، عمر کا پورا حصہ گزار دیتے ہیں، کل یہ زمین ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جیسے ہم دیکھیے کہ ہمیشہ غور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم کئی گناہوں کا کام کر دیے، وہ زمین ہمارے لیے گواہی دے گی۔ وہ جو اچھائی کے کام کرے ہوں گے وہ زمین ہمارے لیے گواہی دے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال میں فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساری خبریں اگلے گی۔ جیسا کبھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ کچے پیٹ والے یا پیٹ والا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، کوئی بات بھی سیف نہیں رہتی، ساری چیزیں اگل دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب رب کا حکم آ جائے گا تو یہ جو زمین ہوگی جو اب تک اپنی خبریں چھپا کر رکھی ہے اور بالکل یہ سائلنٹ کیمرے کی طرح کام کر رہی ہے، قیامت کے دن یہ سارے ریکارڈز اپنے باہر نکالے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ جس کسی کے حق میں، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ تم اس کے لیے شفاعت کرو، یا پھر فلاں بندے کو، مطلب جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حکم دے گا، چاہے نبی ہو، چاہے لوگ ہوں، چاہے فرشتے ہوں، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے، شفاعت کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خود ہی سے نہیں کر سکتے۔ اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، وہاں پر کوئی کچھ ایسے ویسے کام نہیں کرے گا۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ پس سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں فائدہ نہ پہنچائے گی، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی سفارش کریں گے،
قبول بھی کریں گے اور اسی طریقے سے نہ بھی قبول ہوگی، اور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی جانب سے سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ اگر تم بیمار ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ دے دو، یا پھر اگر تم نے قتل کیا ہے، اگر سامنے والا معاف کر دے تم اس کے بدلے میں فدیہ دے دو۔ لیکن یہاں پر آخرت میں ایسے کوئی فدیہ کا تعلق نہیں ہے، فدیہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہاں پر صرف کیا جائیں گے، اگر سفارش اللہ تعالیٰ قبول، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور وہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تبھی مطلب یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جیسے انبیاء علیہ السلام بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے، کتنے بھی نبی یہاں پر گزرے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب کے سب وہ بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ کتنا لوگوں کو سمجھاتے تھے نوح علیہ السلام کے بارے میں، 9 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اے میری قوم کے لوگوں تم جہنم سے بچو۔ کتنا ان کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے پیار سے انہوں نے سمجھایا۔ لیکن وہ نبی، وہ انبیاء جو اپنے آپ کو تکلیف دے کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، قیامت کے دن بھی وہ کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دنیا ہی میں باخبر کر دیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ کوئی اپنے آپ کو ہر کوئی اپنے آپ کو کیا ہے جہنم کی آگ سے بچا لے، میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے کہ جس وقت آیت نکلی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے کیا ہے اقارب کو ڈراؤ، تو جب یہ نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اے قریش، یا اس طرح کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دو، میں اللہ کے یہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے یہاں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے یہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی، میں اللہ کے یہاں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں اللہ کے یہاں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ تم دنیا میں لے لو جو لینا ہے لیکن آخرت میں کام آنے والا نہیں ہوں، اپنی پھوپھی سے اور اپنے سارے اتنے چہیتے لوگوں سے، پورے قریش سے انہوں نے کہا کہ جس کو دعوت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے تھے کہ ان کی بات سنیں، آج جب آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے اور رشتہ داروں کے کام نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے کیسے کام آئیں گے؟ وہ یہاں ہمیں سوچنا ہے، تو ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور پھر سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 37 میں آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے مشغول کر رکھے گی، یعنی سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، چاہے وہ پہچانتا بھی ہوں گے سامنے، لیکن وہ کیا ہے کوئی کسی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھے گا۔ کوئی چاہے گا، ماں کہے گی بیٹا میں نے تیرے لیے اتنا سارا کیا تھا تو مجھے اپنے نیکیاں دے دے، بیٹا کہے گا ماں تو مجھے دے گی۔ بہرحال کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آج جو پیار اور محبت کرنے والے رشتے، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، یہ سارے قریبی رشتہ داروں کا جو رشتہ ہوتا ہے، بیوی کا، اولاد کا، یہ بھی رشتے کبھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ صرف ہمارے اعمال جو اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر دنیا میں کریں گے، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو بس وہی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ہمارے ساتھ وہی اعمال جائیں گے، اور وہاں کوئی دوست بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 27 میں، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے، یعنی جو اچھے دوست، جو اللہ کے لیے، دین کے لیے ملنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والے، جو تقوی والے لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، وہی لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے دشمن بن جائیں گے۔
اور یہی نہیں ہوگا، اس دن کیا ہے جتنے جو بھی پیر ہیں، مرشد ہیں اور پھر امام ہیں، سارے کے سارے کیا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 67 میں، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور پر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا، بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ یعنی جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مرشد اور پیر کے نام پر جتنے لوگ مطلب غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں، آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو غلط راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ عورتیں اپن صبر نہیں کرتی جب اولاد نہیں ہوتی، خاص کر عورت کہاں پر سسرال کے معاملے میں کمزور پڑ جاتی ہے، میری ساس ایسی، میرے سسر ایسے، میرا جیٹ ایسا، میرے دیور ایسے، اس طریقے سے وہ کیا ہے جادو ٹونے میں اس میں لگ کر اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ یا پھر اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، جا کر اسے یہ مرشد وہ پیر اس کے پاس جا کے اپنی عزتوں کو، اپنی عصمتوں کو لٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر یہ کیا ہے جو بھی یہ مرشد ہوں گے آج جو آپ کو دکھائیں گے کہ میں بہت ہی مطلب اعلیٰ پیمانے کا مرشد ہوں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو کام کرے گا وہ ہمارا مرشد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ بھٹکا ہوا ہوگا اور وہ ہم کو بھی بھٹکا دے گا۔ اسی لیے پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو دگنا عذاب دے دے اور پھر ان پر بڑی لعنت بھی کر، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا ہوگا۔ تو اسی لیے ہر چیز پر ہمیں دھیان دینا ہے، ہر ایک کو فالو کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ کیا یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں ہر جگہ سوچنے کی اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، بھولنا بھی اللہ تعالیٰ نے بشر میں ہی رکھا ہے، اور یہ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کو احساس ہو کہ یہ کام ہم نے غلط کیا، فوراً توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کئی بار ہم توبہ کریں اور معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سوچتے ہوئے اگر ایسا کوئی کام ہم سے ہوا ہے، ایسی کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر ہم توبہ کر لیں، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ عصمت اپنی لوٹنے میں، اپنی عزتوں کو لٹانے میں لگی ہوئی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو نہ بیچ دیں، بلکہ اپنا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں دھیان دیں کہ وہ کہیں گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے ہاتھ تو نہ لگے ہوں، کیونکہ ہمیں ہر پل سوچ کر زندگی گزارنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو مومن اور متقی ہوں گے، ان کے آگے ان کے دائیں جانب ان کا نور ہوگا، جس کی روشنی میں وہ چلیں گے، پل صراط پار کرتے ہوئے جنت کا راستہ طے کریں گے وہ۔ لیکن کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اور کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، یہ ساری چیزوں پر وہ ایمان رکھتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنا نور دے گا اور وہ کیا ہے اس نور میں آگے چلتے رہیں گے۔ اور ہر مومن کو اس کے ایمان اور عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں پر نور عطا کریں گے۔ کسی کا بہت زیادہ تیز ہوگا، کسی کا تھوڑا کم ہوگا، پھر اس سے تھوڑا کم ہوگا، کسی کا بالکل ناخن کے برابر ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے اعمال دنیا میں ہوں گے اچھے برے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اعمال کے حساب سے ہم کو نور عطا کریں گے۔ اور جو منافقین ہوں گے ان کو پل صراط پر نور سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیں گے۔ اور پھر وہ جیسے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور اس دن منافق مرد اور عورت اہل ایمان سے کہیں گے، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا، تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اور اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔
تو यहाँ पर हमको अंदाजा हो गया कि जैसे हमारे जितने अमाल नेक होंगे उतना ही अल्लाह ताला हमको नूर देगा और उतना ही खुशखबरियों के साथ जन्नत में जाएंगे और फिर हमारे लिए जन्नत में जाना अल्लाह ताला आसान कर देंगे। लेकिन जितना हम अल्लाह ताला के नाफरमानी करेंगे या फिर हम ईमान का मुजाहिरा तो करेंगे, यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि काफिर जो है वो भी डायरेक्ट जहन्नुम में चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ईमान ही नहीं है तो फिर उनसे कोई सवाल नहीं होगा, वो डायरेक्ट जहन्नुम में चले जाएंगे। और फिर जो मुशरिकीन होंगे वो भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क करेंगे, उनको भी डाला जाएगा। अब जो हिसाब और किताब होगा वो मोमिनीन में, मुत्तकीन में और मुनाफिकीन में होगा, क्योंकि मुनाफिकों का हिसाब अल्लाह ताला इसलिए लेंगे क्योंकि वो पहले जाहिर करेंगे कि हम ईमान वाले हैं, फिर काम ऐसे करेंगे जो ईमान वाले नहीं हैं। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या हम वाकई मुनाफिक हैं या मोमिन हैं। अगर हम मोमिन हैं तो हम अल्लाह से डरते हुए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हमारा अंदर भी वही होगा, हमारा बाहर भी वही होगा। हम गवाही दे रहे हैं नमाजों की, मतलब अल्लाह ताला एक है, वाकई अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ना है, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं। फिर हम गवाही दे रहे हैं कि हम ये सारे काम करें, नेक काम की सारी गवाहियां हम दे रहे हैं जो अल्लाह ताला कहते हैं, लेकिन अमल में जीरो है या फिर दिल से नहीं मानते। तो ये सारी चीजों को हमको चेक करना है कि क्या हम मोमिन हैं या मुत्तकी है या अल्लाह ताला से तकवे के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं या फिर मुनाफिक है, क्योंकि हमारे अमाल खुद हमको बता देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के भी औसाफ बयान कर दिए हैं कुरान में, तो हम उसके भी वहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है। अगर कुछ ऐसी बात हमें नजर आती है तो फौरन हमें इस्लाह करना चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से आसान हिसाब की और फिर अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह है उसको सतरपोशी की हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। तो इस तरीके से होगा क़यामत का जो मंजर हिसाब और किताब होगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा आसान हिसाब लेना और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाना। जिस दिन कोई साया नहीं वहाँ पर हमें अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमा और फिर अल्लाह ताला हमें मोमिन और मुत्तकी बनाना, क्योंकि अल्लाह ताला मुत्तकियों को और मोमिनों को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जाना नसीब फरमाना। एक दिन एक लम्हा भी हमें जहन्नुम की आग में नहीं डालना। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमारे लिए दीन को सीखना, अमल करना और फिर हमारी जिंदगियों में देखिए आप बुराइयों को अल्लाह ताला बुराइयाँ करना बहुत आसान हो जाता है मगर भलाइयाँ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए उनको आसान कर देना। अल्लाह ताला हमें, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहनों को और हमारे तमाम रिश्तेदारों की और तमाम मरहुमीन की अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और अल्लाह ताला का दीदार हमें नसीब फरमाए और जन्नत की सारी नेमतें हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों को इस्लाम का नमूना बना दे, हमारे शौहरों को, हमारे लिए, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला उनसे हमें आंखों की ठंडक अता फरमा। अल्लाह ताला हमारी औलाद को दीन पर चलने वाला बनाए, हमारे शौहरों को और हमको दीन पर चलने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप भी ज़रूर सुने, अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और फिर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली इसके बाद वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।